حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کو عجیب محبت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے، خطبہ دے رہے تھے اسی طرح، تو حضور نے کچھ صحابی ادھر ٹھہرے ہوئے تھے، کچھ صحابی ادھر، تو حضور نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ حضور نے کیا فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے اور جہاں چپلیں نکالتے ہیں وہاں پر ٹھہرے تھے۔ تو جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ، تو وہیں پر بیٹھ گئے۔ کہاں بیٹھ گئے؟ جہاں چپل ہے۔ حالانکہ وہ آگے آ سکتے تھے اور ان کو معلوم تھا کہ حضور نے مجھے نہیں کہا، حضور نے ان کو کہا ہے، لیکن حضور نے جب کہہ دیا ہے بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاؤ۔ اور مسجد کے باہر بکریوں کا استبل تھا، بکریوں کا جو گھر رہتا وہاں پر بکریاں بنتی ہے، تو وہاں پر ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکریوں کو چارہ ڈال رہے تھے، بکریوں کو چارہ ڈال رہے تھے۔ جب انہوں نے سنا کہ حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ تو وہ وہیں پر بیٹھ گئے۔ تو حضور جب خطبے سے فارغ ہوئے اور باہر آئے تو دیکھا عبداللہ بن مسعود وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حضور نے پوچھا تم یہاں کیوں بیٹھ گئے؟ کہ حضور آپ نے فرمایا نہ بیٹھ جاؤ، بس آپ کا حکم تھا اور میں نہ بیٹھوں، ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ کہا میں نے آپ کو نہیں کہا، میں نے ان کو کہا۔ تو عبداللہ بن مسعود ٹھہر گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب حضور استبل میں گئے، بکریوں کا گھوڑوں کا جو استبل تھا وہاں پر گئے تو دیکھا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حضور نے ان سے پوچھا تم کیوں بیٹھے ہوئے؟ تو انہوں نے فرمایا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حکم کیا تھا نا یا رسول اللہ بیٹھ جاؤ، تو میں آپ کے حکم کے مطابق بیٹھ گیا۔ تو حضور بھی رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں نے تمہیں نہیں کہا، یعنی ان کو حضور سے اتنی محبت تھی کہ ایک جملے پر اپنی جان کو دینا گوارا کرتے تھے، لیکن حضور کی نافرمانی کرنا گوارا نہیں۔ آج ہم نے حضور کی نافرمانی کی ہے، قدم قدم پر سنتوں کو توڑا ہے، آج ہمارے سود کا بیاج ہے، اور پورے جو ہے ہر آدمی انٹرسٹ پہ پیسہ لیا ہوا ہے، اور ہر آدمی کا کاروبار جو جھوٹ پہ، دھوکے پہ، فریب، اور بھائی تمام جتنے بھی جو حضور کا دل دکھانے کے لیے جتنے بھی کام ہیں سب ہم نے کیے ہوئے ہیں۔ تو اب ہمارے نبی پر آنچ آئے گی یا نہیں آئے گی؟ ہمارے نبی کو تو ہمارے نبی پر آنچ آئے گی۔ اور دشمن چاہتا ہے کہ اسلام کو بدنام کرے، دشمن کو بھی معلوم ہے کہ یہ سب غلطی نہیں ہے، یہ سب کچھ ٹھیک ہے جو حضور نے کیا ہے، دشمن کو پتہ ہے، دشمن جانتا ہے، لیکن پھر بھی دشمن جو ہے ہمارے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے دشمن ہم پر حملہ کر رہا ہے، کیونکہ اس کو اسلام سے نفرت ہے، وہ اسلام کو بدنام کرنا چاہتا ہے، اسلام سے دشمن کو نفرت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو امت کا بڑا غم تھا، امت کا غم لیتے لیتے اس دنیا سے چلے گئے حضور۔ حالانکہ جب حضور کا آخری وقت آیا اور جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو حضور نے سب سے پہلے یہ سوال کیا میں اس دنیا سے چلا تو جاؤں گا، لیکن پہلے یہ بتاؤ کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا؟ تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام گئے، اللہ سے پوچھ کر آئے، اور اللہ نے فرمایا کہ آپ فکر نہ کریں، آپ فکر نہ کریں کہ آپ کی امت کا ہم جو جس طرح اب 1,24,000 نبی تھے پہلے، وہ آئے ان کی امت بھی آئے، وہ گئے تو امت بھی ختم۔ فرمایا کہ میں جب تک جنت میں داخل نہیں ہوں گا جب تک میری امت جنت میں داخل نہ ہو جائے، یعنی حضور کو تو ہم سے اتنی محبت ہے۔ اور جب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کے جانے کے بعد آپ کی امت کو اس طرح نہیں چھوڑیں گے جس طرح باقی نبی چلے گئے اور ان کی امت ختم ہو گئی، بلکہ ہم آپ کی امت کی حفاظت کریں گے۔ اور حضور نے ہمارے لیے دعائیں کی ہیں، کہ اللہ ان پر کوئی ایسا عذاب مسلط نہ ہو، کوئی آسمانی عذاب یا زمینی عذاب ایسا مسلط نہ ہو کہ یہ سب ختم ہو جائیں۔ تو اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، حضور کی دعا کو یا رسول اللہ آپ کی دعا قبول ہے، ہم آپ کی امت پر کوئی ایسا عذاب نہیں بھیجیں گے۔ دوسری دعا کی کہ ان کے اوپر کوئی ایسا ظالم بادشاہ مسلط نہ ہو جو مسلمانوں کو ہی پوری دھرتی سے ختم کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا کہ آج ہمارے اوپر کوئی ایسا بادشاہ مسلط نہیں ہے، اگر ہمارے اوپر ظالم بادشاہ مسلط ہیں اب تو یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہیں۔ اگر ہم لوگ جس طرح جمعے میں آتے ہیں اس طرح 5 وقت کی نماز میں آئیں گے تو یہ دشمن ہیبت سے ختم ہو جائیں گے، ڈر کی وجہ سے ختم ہو جائیں گے۔ لیکن رونا یہ ہے کہ اس بات کا سب کو پتہ ہے لیکن عمل کسی کی زندگی میں نہیں ہے، اصل رونا تو یہ ہے۔ اور تیسری دعا حضور نے کی کوئی طاعون کی بیماری میری امت کے اندر نہ آئے۔ پہلے ایک طاعون کی بیماری ایسی ہوتی تھی پورا شہر کا شہر ختم ہو جاتا تھا، شہر کے تمام لوگوں کے اندر بیماری آئی سارے مر گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں اب ان کے اندر کوئی ایسی بیماری پیدا نہیں ہوگی جس سے یہ سارے مر جائے، یہ حضور کی دعائیں ہیں۔ اور حضور نے چوتھی دعا یہ فرمائی کہ میری امت کے لوگ اگر نافرمانی بھی کریں تو ان کے جس طرح پہلی امت کے لوگ تھے کہ وہ گناہ کرتے تھے تو ان کا چہرہ بدل جاتا تھا، کوئی خنزیر بن جاتا، کوئی بندر بن جاتا، کونوا قردۃ خاسئین، کوئی بندر بن گئے، کوئی خنزیر بن گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا۔ آج ہمارے کتنے گناہ کر رہے ہیں مسلمان لیکن پھر بھی وہ صحیح سلامت ہے، کسی کو معلوم بھی نہیں ہوتا۔ تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دل کے اندر پیدا کریں۔ جب تک ہم حضور سے اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں کریں گے تو جب تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ ہمارا ایمان مکمل جب ہوگا جب ہم حضور سے اپنی جان سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، ایسا اس کا کیا مطلب ہے جان سے زیادہ اولاد سے زیادہ؟ مطلب یہ ہے کہ ہمارا ہر عمل حضور کے سنتوں کے مطابق ہو، حضور کے طریقے کے مطابق ہو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ،
تمہاری اگر تم زندگی گزارنا چاہتے ہو، بہترین زندگی گزارنا چاہتے ہو، تو تم حضور کی زندگی کو دیکھو۔ حضور نے جس طرح زندگی گزاری ہے، اگر اس طرح تم بھی زندگی گزارو گے تو اس کا مطلب یہ ہے، حضور کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے حضور سے اپنی جان سے زیادہ محبت ہو گئی۔ جب تک ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہمیں حضور سے محبت نہیں ہے۔